بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. 9 آیتوں کی مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہونے والی سورہ بہت ہی زبردست اپنے اندر سائیکولوجیکل ٹریننگ اور سائیکولوجیکل ایسپیکٹس سموئے ہوئے ہیں، اور سائیکولوجیکل النس اور بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے زبردست ہمارے لیے ایک پوزیشن فراہم کرتی ہے اور ایک جو ہے راستہ اور ذریعہ عطا کرتی ہے۔ سوسائٹی کے اندر جو چیز سب سے زیادہ ایک تو بایولوجیکل نیڈ میں بھی ہوتی ہے، اور پھر اسی کو بڑھاتے بڑھاتے انسان جو ہے اپنا ایگو اسٹیٹس بنا لیتا ہے، وہ ہے مال۔ سب سے بڑا روپیہ، سب سے بڑا پیسہ، یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان اسی کے واسطے محنت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اس میں کبھی کبھی اتنا گھس جاتا ہے کہ وہ خود سے غافل ہو جاتا ہے، اور خود سے جو شخص غافل ہو جائے وہ خدا اور رسول کو بھی بھول جاتا ہے۔ ولا سورہ حشر میں پچھلے ہفتے بھی بات آئی تھی، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو ہی بھلا دیا۔ اور مال کی دوڑ میں انسان اتنا گھس جاتا ہے کہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، ماں باپ، رشتہ دار، گھر، ناطے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے دوست سے سوال کیا، بہت دنوں کے بعد دوست سے ملاقات ہوئی تو شکوے شکایتوں کے بعد پوچھا کہ بھائی آپ کا بیٹا کتنا بڑا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اتنا بڑا ہوا ہوگا، یعنی ہاتھ پھیلایا لمبا، اسے ہاتھ کے اشارے سے ایسے نہیں، ایسے کہا کہ اتنا بڑا ہوا۔ تعجب کیا کہ بھائی یہ کیا بتا رہے، سب بتاتے کہ اتنا بڑا ہوا ہے۔ کیا بھائی کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ زندگی میں کمائی دھمائی کا معاملہ ایسا ہے کہ جب ہمیں نکلنا ہوتا ہے تو چونکہ دور جانا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بامبے جیسے شہر کے اندر اگر ایک کونے سے دوسرے کونے جانے ہو تو کبھی کبھی 100 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوتا ہے، تو ٹائم پر پہنچنے کے لیے مجھے صبح نکلنا ہوتا ہے۔ جب میں نکل رہا ہوتا ہوں تو بچہ سو رہا ہوتا ہے، اور پھر آتے آتے کبھی اکثر اتنی رات ہو جاتی ہے کہ بچہ سو چکا ہوتا ہے، تو بس اس کو بستر پر لیٹے ہی ہم بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا تھا، اب اتنا بڑا ہو چکا ہے۔ یہ زندگی کی تگ و دو میں کبھی کبھی انسان اتنا گھس جاتا ہے کہ اس کو لے کر کے پوری اپنی اسپرٹ اور اپنی پوری روح اور اپنی پوری صلاحیت ضائع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دولت ایک لیول پر پہنچا دیتی ہے انسان کو، تو اس کے بعد اس کے اندر ایگو کا جو اسٹیٹس آتا ہے، اس کے اندر جو انانیت کا اور ایک فخر کا جو معاملہ آتا ہے، تو اس کو دوسری چیزیں نیچ نظر آنے لگتی، اس کو جو ہے نیچے دسترخوان پر زمین پر بیٹھ کے کھانا برا لگنے لگتا ہے، لقمہ اگر نیچے گر گیا تو وہ گندا دکھنے لگتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ، جنرل پبلک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جنرل مارکیٹ میں جانا اپنے اسٹیٹس سے لو دکھنے لگتا ہے، وہ ہائی فائی مارکیٹس کے اندر جا کر کے اپنے لیے ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری سائیکولوجیکل النس اس وقت کی بن چکی ہیں، یعنی گویا دیکھا جائے تو مینٹل میکنزم کے دائرے میں یہ آتی ہیں، اور یہ سورہ ان تمام النس اور بیماریوں سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑی اکسیر ہے۔ گویا جیسا کہ کل پچھلے ہفتے بات آئی سورہ والعصر کے بارے میں، تو سورہ والعصر کے بعد یہ سورہ جو ہے ایک لیول پر ہمیں اور آپ کو پہنچاتی ہے، جس کا آغاز دیکھا جائے تو جیسا کہ ابھی جناب انیس غوری صاحب بتا رہے تھے، اور غالباً وہ تفہیم القرآن کی روشنی میں بات کر رہے تھے کہ سورہ زلزال سے بات شروع ہوئی کہ کیا بچے گا اور انسان کیا دیکھے گا، اور سورہ القاریہ میں اس کو اور شدت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور الہاکم التکاثر میں انسان کی سائیکالوجی کو بتا دیا گیا کہ ہر بس مور اینڈ مور اور مور اور مور، جیب بھرے پیٹ بھرے دنیا جائے بھاڑ میں۔ یہ مزاج جو ہے تم کو کہاں پہنچا کر کے دم لے گا، اور اللہ تعالیٰ یومئذ لتسألن عن النعیم، جب پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں تو پھر کیا جواب دے سکو گے؟ پھر وہ کہہ کر کے سورہ والعصر کے اندر اس کو خسران اور گھاٹا بتایا گیا، اور اس کے بعد ان صورتوں کو ایک مرتبہ اکیلے بیٹھے ہیں،
اور آپ جو ہیں ایک جگہ اس کو، اس کے ٹائٹلز کو اور اس کے جو مین ٹاپکس جو ڈسکس کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھیں، سامنے رکھ کر کے دیکھیں کتنا پیارا ایک ہار بنتا ہے، گویا کہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے پوری ڈائگنوسس کر کے، اس کی پریکاشن بتا کر کے، اس کے ڈو اور ڈونٹس کی فہرست دے کر کے ہمارے سامنے سائیکولوجیکل النس کو واضح کر کے اس کا علاج رکھ دیا گیا کہ خسران اور گھاٹے میں کون لوگ ہیں، ان الانسان لفی خسر، کون بچنے والے ہیں۔ تو عمل صالح والی زندگی جو ہے اور جو حق کو قبول کرنا، حق کو سننا اور حق کی تلقین کرنا، یہ مردانگی کا اور بہادری کا کام ہے۔ اور یہ جو ہمزہ اور لومزہ اور مالوں وعددہ کا جو معاملہ ہے، یہ چیزیں اگر مزاج کے اندر ہیں تو پھر وہ بیماریاں بہت خطرناک ہیں، اور اگر مزاج میں سننے کی صلاحیت ہے تو حق کو سن کر کے انسان اس کو اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں یہ سورہ نازل ہوئی، ایسے زمانے میں نازل ہوئی کہ جس وقت عربوں کا مزاج تھا۔ آپ ہسٹری پڑھیے، اور خاص طور پر جن سیرت لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی رحمت کے نام سے جو سیرت کی کتاب لکھی ہے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، عربی میں اصل لکھی تھی، اردو اور انگلش میں بھی ہے وہ۔ اس میں شروع کا چیپٹر پڑھیے، یا علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کا شروع کا چیپٹر پڑھیے، تو عربوں کا مزاج بتایا جاتا ہے۔ اور عربوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے مال و دولت کی کمائیوں کے اوپر فخر کے لیے جب بیٹھتے تھے تو فخر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو ڈاؤن کرتے تھے، اور دوسروں کو ڈاؤن کرنے والی مجلسیں ہوتی تھیں، کچھ سننے والے بیٹھتے تھے، کچھ جو ہے بولنے والے بیٹھتے تھے۔ زبان سے تانے دینا، آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے تانے دینا، یہ ان کا مزاج تھا، اور اپنے مال و دولت کا بخان کرنا یہ ان کا نیچر، یعنی ان کی فطرت بن چکی تھی۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ طریقے پر ان کو اپیل کیا، اور یہ سورہ اللہ نے نازل کی، اور نازل کر کر کے ان کے انجام کو بتا دیا۔ الفاظ وہ یوز کیے گئے، یعنی جو ورڈز ہیں اس میں، وہ ورڈز ایسے یوز کیے گئے جو جنرل قرآن مجید میں نہیں استعمال کیے گئے، اپنے پروننسیشن کے اعتبار سے بھی سخت ہیں، اور عربوں نے فوراً اس بات کو سمجھ لیا کہ اس کے اندر کتنی شدت ہے۔ اور جہنم کا بھی جو تذکرہ کیا گیا تو وہ جہنم کا بھی تذکرہ شدت والا تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلا دیکھیے اس کے اندر ویل، پھر ہومزہ اور لومزہ۔ پہلی آیت کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ویلن، اصل میں کہتے ہیں تباہی اور بربادی کو، ایسی تباہی اور بربادی کی جس میں انسان بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر رہ جائے۔ اس کی ایگزامپل یوں سمجھ لی جائے کہ کوئی جھوپڑی میدان کے اندر ہو، اور اچانک جو ہے شدت کا ٹورنیڈو آ جائے، اور وہ ٹورنیڈو آ کر کے اس جھوپڑی کو پوری طرح سے کرش کر کے بھوسے کی شکل میں اڑا دے، اس کو ویلن کہتے ہیں۔ اور ویلن نام کی جہنم کے اندر ایک ویلی ہے، ایک گھاٹی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم خود اس کی شدت سے پناہ مانگتی ہے، اس گھاٹی کا تذکرہ ہے۔ تو لٹریری میننگ کے اعتبار سے کرش ہو جانے والی، تباہ ہو جانے والی تباہی، اور ایکسپلینیشن کے اعتبار سے ویلن جہنم کی ایک گھاٹی کا نام ہے۔ اس طرح سے ترجمہ کیا جائے تو یوں بنتا ہے کہ جہنم کی وہ گھاٹی مل کر کے رہے گی ہر اس شخص کو، لام فار کے لیے ہے، کل آل کے لیے ہے، کہ جہنم کی وہ گھاٹی ہر اس شخص کو مل کر کے رہے گی جو ہومزہ اور لومزہ کا شکار ہے۔ دوسری میننگ یہ ہے، اب یہ تو میننگ ہو گئی انٹروڈکشن والی۔ دوسری میننگ یہ ہے کہ وہ شخص کریش ہو کر کے رہ جائے گا، تباہ ہو کر کے رہ جائے گا، اسپریچول طور پر، مورل طور پر، سوشل طور پر، جو ہومزہ اور لومزہ کا شکار ہو جائے گا۔ اب ہومزہ اور لومزہ کیا ہے؟ ہومزہ اور لومزہ کے بارے میں بھی برادر حسالی نے بہت اچھی وضاحت کی۔ مزید اکارڈنگ ٹو ڈکشنری کچھ چیزیں اور بھی اس میں دیکھ لی جائے۔ یہ جیسا کہ یہ سملر ورڈز کے اعتبار سے الگ ہے، میننگ کے اعتبار سے اکثر سملر یوز ہوتے ہیں، کہ عام طور پر جیسے کہا جائے کہ بھی لین دین، اور لین دین یہ سملر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کھانا پینا تقریباً اٹھنا بیٹھنا قریب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مفسرین نے ان کی الگ الگ ایکسپلینیشن کیا ہے۔ جو اکارڈنگ ٹو ڈکشنری اس کی میننگ ہے وہ یہ ہے کہ تحقیر اور تذلیل کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو دیکھ کر کوئی انگلیاں اٹھانا اور آنکھوں سے اس کے بارے میں اشارے کرنا، غلط اشارے کرنا اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے، کسی کے نسب پر تانا کرنا۔ یہ پوائنٹ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ میننگ بھی بتائی گئی ہے۔ عربوں کا یہ مزاج تھا کہ خاندان کے اوپر بڑا تانا دیا کرتے تھے،
عربوں کا مزاج تھا خاندان کے، میرا خاندان، ارے میرے خاندان میں تو یہ بہادر یہ بہادر یہ بہادر پیدا ہوئے، تمہارے خاندان میں کون جنگ میں گیا، تمہارا خاندان نیچا ہے، تم کم ذتے ہو، تمہاری ذات چھوٹی ہے، تم نیچ ذات کے ہو۔ یہ بھی ہومزہ کے اندر اور لومزہ کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور جو لوگ اس کو اپنی زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں ان تک یہ میسج پہنچا دیا جائے کہ جو لوگ ذات اور نسب کے اوپر تانے دیتے ہیں کہ اس کی وہ گھوڑا باندھنے والا ہے تو اس کی ذات کم ہے، اور وہ جو روئی دھننے والا ہے تو اس کی ذات کم ہے، فلاں اشرف ہے، فلاں ارذل ہے، سو کالڈ اپنے طور پر بنا کر کے اگر تانا دینے والا کوئی شخص ہے تو اس کے لیے بھی جہنم کی وہی وادی ہے جو ویلن کے نام سے ہے۔ اسی طرح سے کسی کی ذات میں کیڑے نکالنا، اس کا مزاج وہ ہے، اور وہ ایسے چلتا ہے، وہ بولتا جیسے لگتا ہے کہ کوا بول رہا ہے، وہ ایسے دیکھتا ہے، وہ ٹیڑھا دیکھتا ہے، وہ جو ہے کانا ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ استعمال کرنا۔ پھر اسی طرح سے دوستوں میں پھوٹ ڈلوانا، لوگوں کو برے برے القاب سے یاد کرنا۔ پھر تفسیر کبیر میں علامہ رازی نے لکھا ہے ہومزہ سے مراد غیبت کرنا ہے، اور لومزہ سے مراد عیب جوئی کرنا ہے۔ غیبت اور عیب جوئی میں تھوڑا سا فرق ہے کہ غیبت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اندر عیب چھپا ہوا ہو، لیکن عیب میں مطلب ہے کہ کوئی کمی اس کے اندر، اس کو نکال کر کے پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تم کسی کی کمی کو نکال کر کے مت پیش کرو، کیونکہ جو شخص مسلمان کے عیب کو نکالتا ہے اور نکال کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خود ذلیل کر دیتے۔ لومزہ کے بارے میں تفسیر کبیر اور علامہ رازی نے لکھا ہے۔ مفسر ابو زید کہتے ہیں کہ ہومزہ سے مراد ہے ہاتھ کے اشارے سے کسی کو ذلیل کرنا، رے تو، تیرا گھر، تیرا خاندان، تیرا کنبہ، تیرا کام، ہاتھ کے اشاروں سے کسی کو ذلیل کرنا۔ اور لومزہ سے مراد ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کی عیب جوئی کرنا۔ مفسر ابو العالیہ نے کہا ہے کہ ہومزہ سے مراد ہے کہ سامنے سامنے تانا دینا، چل تیری کیا اوقات ہے، تو آج میرے سامنے کھڑا ہے، کل میرے ٹکڑوں پر پلنے والا آج مجھے آنکھ دکھا رہا ہے، جا تو اپنی ذات کو دیکھ، تو اپنے باپ کو دیکھ، یعنی سامنے سامنے تانا کرنا۔ اور لومزہ سے مراد پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، اسی غیر موجودگی میں، وہ آج بات میرے سامنے کھڑا ہے، میں اس کی حقیقت جان رہا ہوں، میں کیا بھی برائی نہیں کر رہا ہوں سو، میں حقیقت بول رہا ہوں سو، میں کیا بھی برائی نہیں کر رہا ہوں سو، میں حقیقت بات کر رہا ہوں سو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو ہم پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، اگر حق بات کر رہے ہیں تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر نہیں ہے تو وہ تو تہمت ہو گئی۔ تو یہ ہم ہومزہ اور لومزہ سے یہ مراد ہے، مفسر ابو العالیہ نے لکھا ہے۔ ایک مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ ہومزہ سے مراد ہے کہ ظاہراً، اور لومزہ سے مراد ہے کہ چھپے ہوئے آنکھ کے اشاروں سے برائی کرنا۔ اور عربوں میں ولید ابن مغیرہ جو تھا، ولید ابن مغیرہ کی حرکت یہی تھی، اور اسی زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہومزہ اور لومزہ کی خطرناکی کو قرآن میں 2 اور جگہ بیان کیا ہے، وقت نکال کے تھوڑا پڑھیے گا۔ وہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، 12 اور 13۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سائیکلوجیکل طور پر فرمایا کہ تم جس کے عیب نکالتے ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم اللہ تعالیٰ نے تو اگر مثال بیان کی کہ تم نے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھا رہے ہو، تم کو بڑا برا لگ رہا ہے کہ اللہ نے کیا مثال بیان کی۔ لیکن یہ عیب جوئی اور یہ غیبتیں کرنا، یہ اصل میں وہی ہے، اور سائیکولوجیکل اللہ تعالیٰ نے اپیل کیا وہاں پر، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی سورہ، خاص طور پر سورہ حجرات کو خاص طور پر پڑھنا چاہیے، اور حدیثوں، اسی طرح سے سورہ نون والقلم وما یسطرون کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے بعد کی جو سورہ ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ اس کے اندر ہمازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، زندگی گزارتا ہی عیب جوئیوں کے اندر ہے۔ اب یہ تینوں آیتوں کو جمع کیجیے اور اپنی سوسائٹی کو تھوڑی دیر امیجن کیجئے کہ شام ہوتے ہی چائے خانوں پر، شام ہوتے ہی ہوٹلوں پر، شام ہوتے ہی پارکوں کی بینچوں پر، شام ہوتے ہی ہم ٹی وی کے پروگراموں پر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے کیا یہی چیٹنگ اور چیٹرنگ نہیں چلا کرتی ہے عیب جوئیوں کی؟ تو یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو معاملے ہیں، ان مجلسوں کا آخرت میں انجام تو یہ ہونا ہے کہ اس کو ویل کی گھاٹی ملنا ہے، لیکن دنیاوی انجام کیا ہے
کہ جن قوموں کو کے پاس کاز ہوتا ہے، جو قومیں فیوچر پر لیڈ کرنے کے خواب دیکھتی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ وہ شام چائے خانوں میں، پارکوں میں بیٹھ کے ان کی بات. جب آدمی ان کی بات اور ان کی بات کی شروعات کرتا ہے تو آپ سائیکالوجی میں کے بارے میں پڑھیے. سائیکالوجی میں بات آتی ہے کہ بیماریوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے LFT، لو فرسٹریشن ٹالریشن. کسی کو برداشت انسان نہیں کر پاتا اور اس کو برداشت کر کے اپنے اندر ہضم نہیں کر پاتا، جس کو کہا جاتا ہے کہ پیٹ پھولنے لگتا ہے، اور کسی کے سامنے جب تک اسے بک نہ دے اسے چین نہیں آتا. یہ اصل میں سائیکولوجیکل النس کہی جاتی ہے، یہ بیماری کہی جاتی ہے. اور جس سوسائٹی میں ایسے بیمار لوگ زیادہ ہو جائیں گے، وہ پوری سوسائٹی اسپریچول طور پر ویل کی شکار ہو جائے گی، ٹوٹنے پھوٹنے کی شکار ہو جائے گی. اب اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا اپنے گھروں کا جائزہ ہم لیں. ہمارے گھروں کے اندر 4 عورتیں بیٹھ جائیں تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ساس بہو کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بھابھی اور نند کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پڑوس کی عورتیں بیٹھ جائیں تو ان کے درمیان میں گفتگو کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کا سب گھوم کر کے آتا ہے. اس کے گھر میں کیسا ہوا تو اس کی بیٹی نے کیا کہا، تو اس کی شادی ہوئی تو اس کے شوہر نے کیسے معاملہ کیا. دوسرے گھروں کی باتیں، اور انسان اپنے اندر جھانک کے کبھی نہیں دیکھتا. جس سوسائٹی کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے اس کے اندر LFT، لو فرسٹریشن ٹالریشن جیسی سائیکولوجیکل بیماری پائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ بڑھتے بڑھتے نیوروٹک بنا دیتی ہے کہ ہر اچھی چیز بری لگنے لگتی ہے اور انسان انسیف اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے. معاشرے کی برائیوں کے اندر، مینٹل النس کے اندر، جو اس وقت ڈپریشن ہے یا جو ہے انگزائٹی ہے یا دباؤ ہے، اسٹریس ہے، ڈسٹریس ہے، یہ تناؤ اور دباؤ جو کچھ بھی ہے، اس کے آنے کے اسباب میں یہ 4 بڑے کازز ہیں. یہ 4 بڑے کازز ہیں جس کے اندر جیلسی، ہاسٹیلٹی، بیک بائٹنگ، پریجوڈائز، بغض، حسد، کینہ اور غیبت. یہ 4 ایسے بڑے وائرس ہیں. یہ وائرس دماغ میں چلے جائیں تو جا کر کے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی لاتے ہی ہیں. اور ایک انگزیس شخص، ایک اختلاج کا شکار شخص پورے گھر کو اختلاج کا مریض بنا دیتا ہے. اس کے کازز اور ریزن کیا ہیں؟ آپ پڑھیے بروکن ہومز کے کازز اور ریزنز کے اندر بات پڑھیے کہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی انسان خود کا وہ مزاج ہوتا ہے اور اس مزاج کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچا دیتا ہے. کبھی ایک اچھا شخص ایسے گھر کے ماحول میں اپنے آپ کو انگزائٹی کا شکار کروا کر کے وہ اپنی جو روٹین لائف ہے، اپنی جو ہیلدی لائف سے اس سے وہ باغی ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے. پھر کوئی دوا اور اس کا علاج نہیں ہوتا ہے الا یہ کہ وہ پھر سے اللہ اور رسول کی طرف واپس آئے اور اس پورے ماحول کو صاف کرے. تنہا وہ اللہ اللہ اور ذکر اللہ کرتا رہے تب بھی جو ہے وہ اس سے دور نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پورے ماحول کو صاف نہ کرے. تو اس کی اور بھی ڈیٹیلز ہیں، تفصیلات ہیں، ہم ادھر جانا نہیں چاہتے، لیکن آپ خود سرچ کیجئے کہ مینٹل سمٹمز جو کہی جاتی ہیں، مینٹل ہائیجین کے واسطے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک اچھے ذہن کو آہستہ آہستہ جینیس شخص کو اوریج میں لے جاتی ہیں. اوریج سے لے جاتے کبھی نیوروسس بنا دیتی ہیں، تو کبھی نیوروٹک بنا دیتی ہیں، تو کبھی جو ہے اینٹی سوشل بنا دیتی ہیں. اور اس کا ریزن، اس کی وجوہات حسد اور بغض اور کینہ اور غرور اور تکبر ہوا کرتا ہے. اور ایک شخص کی وجہ سے پورا کا پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، ویلن کا شکار ہو جاتا ہے، پورا کا پورا مزاج بروک ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں. حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے ٹوہ میں نہ لگ جاؤ. آنکھ، دل اور ان کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے بھی 15ویں پارے میں ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے بھی 2-3 چیپٹر پڑھ لینے چاہیے. حدیث میں منع فرمایا گیا کہ تجسس اور تحسس، یعنی اسپائنگ کرنا، کسی کے ٹوہ میں لگتا کہ اس نے کیا کھایا، کیوں کیا اور اس کا معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں نہ لگ جانا. ہم اور آپ خوش ہوں گے کہ ہم اور آپ نہیں کرتے، لیکن تھوڑا سا غور کریں کہ اسی زمرے میں کیا سوشل میڈیا اور ٹی وی کے ڈیبیٹس اور جو ٹی وی کے جو ڈسکشن کے جو پروگرامز آتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں. ہم بیٹھ کر کے سنتے ہیں، 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کسی شریعہ لاء پہ اعتراض شروع ہو گیا، کسی قوم پہ اعتراض شروع ہو گیا، کسی نیتا پر اعتراض شروع ہو گیا، کسی کا لیڈر پہ اعتراض شروع ہو گیا. کیا غیبت کے لیے کہ یہ ضروری ہے کہ مومن کی غیبت ہو تو گناہ ملتا ہے؟
یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ کوئی شخص مومن کی غیبت کرتا ہے تو گناہ ملتا ہے، اس میں تو کہیں لفظ نہیں استعمال کیا گیا۔ غیبت کی مجلس میں بیٹھنے والا، خاموش بیٹھنے والا، اس کے اوپر تو دو فرض ہو جاتا ہے۔ ایک شخص غیبت نہیں کر رہا ہے، چلیے وہ بہت بڑے عذاب سے بچا ہوا ہے۔ ایک شخص غیبت نہیں کر رہا ہے مگر وہ غیبت کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو دو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک عذاب تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ غیبت کو سن رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے کہ غلط بات کو سن کر کے اس کو صحیح کرو۔ اب سوشل میڈیا پر یا ٹی وی کے چینل کے سامنے ہم بیٹھ کر کے ایسے غیبتوں والے اور تانے دینے والے، قوم کو ڈاؤن کرنے والے اور گالی گلوچ والے پروگراموں کو جب بیٹھ کر کے ہم سنتے ہیں تو ہم کریکٹ نہیں کر سکتے، دو گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح کر سکتے ہیں تو ہمت کر کے بیٹھے، اور نہیں کر سکتے تو ایسے پروگرام ویل ہیں ہمارے لیے، تباہی ہیں ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے پکارا، اے لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو، تمہارے دلوں کے اندر ایمان آیا نہیں ہے، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کو آر مت دلاؤ، ان کو تانا مت دلاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عیبوں کو چھپا دیا ہے ان عیبوں کو مت سامنے لے کر کے آؤ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ترمذی کی حدیث میں آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ تیری عظمت تو بہت بڑی ہے لیکن مسلمان کا دل تجھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ کتنی بھی حدیثیں ہمیں مل جائیں گی، اور سورہ آل عمران میں خاص طور پر فرمایا گیا کہ پردہ دری کرو، لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اپنے دشمنوں کے سامنے اپنا راز مت ظاہر کرو، چاہے کتنا تم کو اچھا لگے کہ انجام کتنا ہی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا، اور آیت نمبر ہے 118، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے ایمان والو، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، انہیں وہی چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، ان کی باتوں سے تو دشمنی عیاں ہو چکی ہے، اب جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو، حقیقت ہے کہ لا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ آج وسیم رضوی جیسے لوگ سوچ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ موجودہ حکومت بڑی مدد کر دے گی اور ان کی بولی بول رہے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی محبت نہیں کرتا، اور اس طرح کے غداروں کو استعمال کیا جاتا ہے، پھر ان کو بھی کریش کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے لا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو کتاب پر مکمل ایمان رکھتے ہو، تمہارا معاملہ ہے کہ تم جب اس سے ملتے ہو تو کہتے ہیں ارے بھائی ہم آپ کے ہیں، اور جب تم الگ ہوتے ہو تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں چبا دیتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، مارو ان کو گولی، کہو کہ جاؤ تم مرو اپنے غصے کے اندر، ہم سے تمہارا مطلب نہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ہمارے واسطے ایک عبرت اور ایک نصیحت ہیں۔ بات طویل ہو رہی ہے لیکن بات اصل ہے کہ ہومزہ اور لومزہ کو سمجھ جائے۔ پھر الذی جمع مالا وعددہ، کہ مال کو جمع کرنا اور گنتے رہنا، اس میں یہ مطلب نہیں کہ آپ نے حلال کمائی اختیار کی ہے اور اس کو کاؤنٹ کر کے نہ رکھے، اس سے وہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بس ہر دم فکر اسی کے رہے، اس پوٹلی میں باندھ کے رکھا، اس پوٹلی میں باندھ کے رکھا، 2 دن میں گنا، اس کو اٹھا کر کے رکھا، نہ تو اس سے صدقہ نکالتے ہیں، نہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور نہ حقوق ادا کرتے ہیں۔ بخل کے بارے میں جمع کر کے رکھ، یہ سوچ کر کے ان مالہ اخلدہ، ہمیشہ رہے گا، تو سمجھ لو کلا لیمبذن فی الحطمہ، اور ایسی کریش کر دینے والی، توڑ دینے والی جہنم میں اسے پھینکا جائے گا۔ اور تم کو معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ کریش کر دینے والی اور توڑ دینے والی جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھڑکی ہوئی نار اللہ الموقدہ، اللہ کی طرف سے بھڑکائی ہوئی زبردست آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جلاتے جلاتے گردن تر، حلق تک بھی پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ،
اور اس حالت میں کہ جو ان پر ڈھانپ کر کے بند کر دی جائے گی، اسی کے اندر بند کر دیے جائیں گے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے پلرز اور ستونوں کے اندر وہ بند کر دیے جائیں گے۔ یہ انجام بتایا گیا، اور اس انجام میں جو 3 برائیاں ہیں، ہومزہ اور لومزہ، اور مال کو گن گن کر کے پوٹلیاں باندھ باندھ کر کے سینت سینت کر کے رکھنا، نہ حق میں خرچ کرنا، نہ صدقہ دینا، نہ زکوٰۃ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں بتایا ہے۔ اور سورہ کے ساتھ ساتھ آپ مزید اس کے ترجمے کو ہر شخص پڑھے اور اس میں سے تینوں پوائنٹ کو لے کر کے اپنی کردار کو اور اپنے اندر کی چیزوں کو دیکھے کہ جب ایسی مجلسوں میں انسان بیٹھتا ہے تو وہ خود بھی کتنا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ ریسرچ بھی آ چکی ہے کہ ہومزہ اور لومزہ کے مزاج والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا بی پی کبھی نارمل نہیں رہ سکتا، وہ ہارٹ کے مریض ہو کر کے رہتے ہیں، ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہو کر کے بے خوابی ان کے اندر آ جاتی، چاہے وہ ڈائریکٹ اس کا شکار ہو یا ایسے ماحول اور گھرانے میں رہتے ہوں جہاں پہ ہر دم شکایتیں، انہیں ایسا کری تو انہیں ایسا کری، ساس بہو کی شکایت، بہو ساس کی شکایت، بہن بھابھی کی شکایت، بھابھی نند کی شکایت، بھائی بھائی کی شکایت، پڑوس کی شکایت۔ یہ جو مزاج جب بن جاتا ہے تو پھر اس سوسائٹی میں رہنے والا مینٹلی بیمار ہو جاتا ہے، اور ایک اچھا خاصا جو لیڈ کر سکتا ہے، جو سوسائٹی میں بڑا کام کر سکتا ہے، اس چھوٹے چھوٹے سلی تھنگز کو لے کر کے، چھوٹے چھوٹے کھانے میں نمک کم تو کھانے میں نمک زیادہ کو لے کر کے اگر وہ مریض بن جاتا ہے تو صحیح میں اس کی زندگی کریش ہو گئی، وہ ویل کا شکار ہو گیا۔ تو یہ اس چیزوں کا اور اس انداز کو اپنے سامنے رکھ کر کے ذرا LFT لو فرسٹریشن ٹالریشن کو مزید سرچ کریں اور اس کے سمٹمز کو دیکھیں، جیلسی، ہاسٹیلٹی، بیک بائٹنگ، پریجوڈائز، اور اس طرح کی چیزوں کو اپنے سامنے ہم رکھیں۔ ٹی وی کے پروگراموں کو بھی رکھیں جو ہمارے لیے ڈپریشن کا باعث ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے ٹینشن کا باعث ہوتے ہیں، اور اپنے آپ سے اس کو دور کریں، اور دور کر کے قرآن مجید کے اس پیغام کو اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طرح سے بسائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی ہمیں مینٹل ہیلتھ بھی دینا چاہتے ہیں اور ہمیں اسپریچول ہیلتھ بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جتنی صورتیں اب تک ہوئی وہ مینٹل ہیلتھ اور اسپریچول ہیلتھ کی طرف ہمیں ڈائریکٹ گائیڈ کر رہی تھی، رہنمائی کر رہی تھی۔ ہم اور آپ اس صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے آپ کو سوسائٹی اور معاشرے میں لیڈ کرنے کے لیے ان بیماریوں سے اپنے آپ کو ہم دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر قرآن مجید پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس چونکہ مغرب کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے، اب